کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ عن قتادة ان انس بن مالک حدثهم ان ام سلیم حدثته انها سألت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه رواہ مسلم۔ قتادہ سے روایت ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے شرم آئی، میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے، یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ قبل ان يدخل يده في الاناء ثم تودأ مثل وضوئه للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ ویغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم يتودأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے۔ 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے، اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے، آخر میں پھر پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے۔ تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دونوں ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیے جائیں، اور صاف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دور میں ضروری نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس مگ اور پراپر نہانے کا سامان یا شاور ہو، اس لیے عموماً مٹی کے برتنوں میں کھلے یا حوض یا گھڑے کی طرح کے برتنوں میں پانی ہوتا تھا۔ آج بھی بہت سے دیہات اور گاؤں میں پسماندہ علاقوں میں پانی رکھنے کا یہی انتظام ہوتا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اور فطری طریقہ بتایا کہ جو ہر ایک کی ریچ میں ہو، ہر ایک کے بس میں ہو۔ ہاتھ دھونے کے بعد استنجا، اور استنجا کرنے کے بعد پورا وضو، وضو کرنے کے بعد
سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا اس طرح کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں. کوئی اگر چیز ایسی لگی ہوئی ہو کہ جس سے اسکن تک پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کو کھرچنا اور صاف کرنا ضروری ہے. مثلا اگر چنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو اسکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ اسکن تک پانی پہنچے. اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے. لیکن اگر واش روم ایسا ہے کہ جس میں چھینٹے پلٹنے کا ڈر نہیں، ویسے جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پلٹ ہی آتے ہیں، تو اس لیے اگر پاؤں بعد میں دھو لیے جائیں تو انسان کو مکمل طور پر پاکی کا احساس ہو جاتا ہے. غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے. ان ثوبان رضی اللہ عنہ انہ مستفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلینشر رأسه فلیغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المرأة فلا عليها ان لا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بکفها رواہ ابو داود. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یعنی چٹیاں وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ پانی اپنے سر میں ڈال لے پھر غسل مکمل کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بھگونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے. جہاں لمبے بالوں کا تعلق ہے یا لمبی چوٹی کا تعلق ہے تو وہ ایک طرف کو کر کے، یا یہ ہے کہ اگر پیچھے ہیں تو سر آگے کو کر کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے، اس کو لپ بولتے ہیں نا، تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے پانی اٹھا کے اچھی طرح اس سے سر کو مل لیا جائے. نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے. ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك رواه البخاري. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے فرمایا اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا میں جنبی ہوں اور پانی بھی میسر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اسی طرح بسا اوقات پیریڈز میں جب نہانا واجب ہوتا ہے پاک ہونے کے بعد، اور انسان بخار کی شدید کیفیت میں مثلا نہا نہیں سکتا یا کسی اور ایسی تکلیف یا بیماری میں ہے، تو اس میں بھی صرف تیمم کافی ہے، اور وہ تیمم 2 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ہی تیمم غسل اور وضو دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا. حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، یعنی اب کون کون سی چیزیں غسل کو واجب کر رہی ہیں ان سب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش كانت تستحاض فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں. جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو استحاضہ کا جو سورس ہے وہ حیض کے سورس سے مختلف ہے. استحاضہ ایسے جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا. استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك
حیدتک ثم اغتسلی فکانت تغتسل عند کل صلاۃ، رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز سے مراد دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی تھی۔ غسل حیض کا طریقہ یہ ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان اسماء سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحیض فقال تأخذ احداکن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت اسماء وكيف أتطهر فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو۔ یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں صابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی۔ مراد جس سے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے، اس پانی سے نہاؤ۔ اب دیکھیے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے نہلایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک اب تو صابن استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن دیہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں، تو ایک طرح سے جراثیم کش محلول بن جاتا ہے اور ہر قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے۔ اب یوں سمجھے کہ لیکوڈ سوپ کی طرح کا ہے۔ پھر سر پہ پانی ڈالو، یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھو لو، پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو، یعنی جسم سے ساری اسمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو، روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ خون کی ساری نجاست کا اثر اور اسمیل اور گندگی دور ہو جائے۔ آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن صابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی اسمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے۔ بہت سے ازواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی، اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیئر لیس ہوتی، تو یہ چیز درست نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا روئی کے پھاہے سے پاکی کس طرح، یعنی کاٹن بڈ سے کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو۔ یعنی اب اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے، یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگاؤ۔ پھر حضرت اسماء نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ اس سے مسلم نے روایت کی ہے۔ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے، کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلا افریقن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی،
اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیئر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأة اشد ظفر رأسی فانقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحسي على رأسك 3 حصيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين رواہ مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سر پر 3 لب پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وكانت حائضا انقضی شعرکی واغتسلی رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ینگ تھی، ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہوں۔ حضرت ام سلمہ ایجڈ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے، اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں، لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹرڈکشن ہے حدیث میں، ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو، لیکن دونوں مختلف مواقع پر 2 فتوے کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال اس نوعیت کے ہیں کہ پانی اندر آسانی سے چلا جاتا ہے، ہلکے ہو چکے ہیں، پڑ پڑ کے اڑ گئے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اگر ابھی تک آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ، خوب بالوں والے ہیں، تو پھر آپ بال کھول کے اچھی طرح سر دھوئیں۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے ہے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی تھی پسینے وغیرہ کی بو سے، جب تک کہ دوسرے صاف ستھرے ہو کر نہ۔ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا، لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، لازم نہیں، فرض نہیں، پسندیدہ ہے۔ مسنون جو ہے اس کا درجہ مستحب سے زیادہ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت اٹھانے کے بعد وضو ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اب ایک اور ٹرم آگے۔ ان قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا، اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد مثلاً ایک شخص دن کے 10 بجے کلمہ پڑھتا ہے، چند گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہو جاتی، اب اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے؟ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ انسان صحیح طور پر پاک نہ ہو۔ پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے مسلمان ہونے پر غسل لازم ہے تاکہ عبادات صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله عز وجل حليم حي ستیر يحب الحیاء والستر واذا اغتسل احدكم فليستتر رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ اسی لیے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر نہائیں یا
स्विमिंग करें या फिर किसी भी सी साइड पर बिकनीज पहन कर उछल कूद करें तो ये दुरुस्त नहीं। औरत के लिए किसी दूसरी औरत को और मर्द के लिए किसी दूसरे मर्द को गुस्ल करते हुए देखना मना है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरअति वला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुलि रवाहु इब्न माजा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत किसी दूसरी औरत का सतर न देखे, कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का सतर न देखे। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। गुस्ल या वुज़ू करते हुए पानी के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ बिल मुद्दि व यग़तसिलु बिस्सा'i इला 5 अमदाद मुत्तफ़क़ुन अलैह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू के लिए एक मद पानी निस्फ लीटर से कुछ ज्यादा, हाफ लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, और गुस्ल के लिए एक सा पानी तकरीबन 1 लीटर से 5 मद पानी तकरीबन 3 लीटर तक इस्तेमाल करते थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। जी हाँ, हम तो बाल्टियां और टब बहा देते हैं, टैंक खाली कर देते हैं, टैंकर्स मंगवाते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने यही बात कही तो आपने फरमाया, खा तुम दरिया के किनारे हो फिर भी जरूरत का इस्तेमाल करो। आज आप देखें कि किस कदर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वसाइल रिसोर्सेज के मिसयूज करने की वजह से, जितनी पोल्यूशन हो रही है और जितना नुकसान हो रहा है, इसमें जरूर कोई हिकमत है। चलिए, हम अगर इतना नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो बचत कर सकते हैं, कोशिश करने पर हो भी सकता है। ऐसा है कि हमारे यहाँ आदत क्या है कि आप टूथपेस्ट लगाओ, ब्रश को आहिस्ता आहिस्ता टैप खोल दो, वो खुली रहे, आप ब्रश करते रहे, शीशा देखते रहे, इधर उधर देखते रहो, खुली है। तसल्ली क्या है कि अब जब एकदम जरूरत पड़ेगी तो खोलनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह अगर आपने चूल्हा जला दिया एक दफा तो खुला रहे, गैस जलती रहे, दोबारा फिर एक तीली जाया होगी। या ये कि अब कौन माचिस खोले और उसमें से लाइटर ऑन करे, प्रेस करे और उसमें उठाए और लगाए, तो बेहतर खुला रहे। जितनी देर 2, 4, 5 घंटे किचन में काम हो रहा है, बस जल रही है गैस, तो ये सब चीजें इसराफ में आ जाती हैं। ऐसा करना जो है वो दूसरे इंसानों के हक को मारना है। फिर इसी तरह बाथरूम में कोई नहीं, बस बिजली जलती रहे, इसलिए कि फिर कभी जाना पड़ा तो फिर कौन बटन ऑन करेगा। तो इससे आप देखें कि बेवजह एक तो बिल पे करते हैं आप, दूसरी बात यह है कि रिसोर्सेज जाया होते हैं। हमारे मुल्क में पहले ही बिजली की कमी है, बहुत से गाँव देहात वगैरह को बिजली क्यों नहीं मिल रही, इसलिए कि बिजली है नहीं। इसी तरह बाज़ औक़ात लोड शेडिंग हो जाती है। क्यों करनी पड़ती है लोड शेडिंग? इसलिए कि हम एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते। तो हर चीज अपनी जरूरत और हद के अंदर हो तो वही बेहतर है। यानी बुखल और कंजूसी के लिए भी नहीं कहा गया कि अब अगर जरूरत है तो आप लाइट नहीं जलाएं कि बिजली का बिल देना पड़ेगा, या ये है कि ये जाया हो रही है। नहीं, जरूरत अगर थोड़ी रोशनी की थोड़ी ज्यादा तो ज्यादा, उससे ज्यादा की जरूरत है उससे ज्यादा, लेकिन जरूरत हो। मगर बिला जरूरत बेवजह सिर्फ शान शौकत की नुमाइश के लिए और दिखावे के लिए वसाइल को जाया करना, ये इस्लामी तरीका नहीं। मसनून तरीके से गुस्ल करने के बाद वजू की जरूरत बाकी नहीं रहती। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवद्दउ बअदल गुस्ल, रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्न माजा व नसाई वल हाकिम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं किया करते थे, क्योंकि गुस्ल शुरू होने से पहले सब कुछ इस्तिंजा भी कर लेते, वुज़ू भी कर लेते और फिर सिर्फ पानी बहाते थे। इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा, नसाई और हाकिम ने रिवायत किया। इससे क्या पता चलता है कि इंसान उसके बाद अगर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज भी पढ़ सकता है। हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर है ना कि सर से दुपट्टा उतरा तो वुज़ू टूट जाएगा, या ये है कि अगर कपड़े चेंज किए तो वुज़ू टूट जाएगा। तो कपड़े चेंज करने से और सर के दुपट्टा उतरने से वुज़ू नहीं जाता, और उसके लिए यही दलील है। जी, पसंदीदा यही है कि हर काम में दायां तरफ इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह नहाते वक्त अगर जैसे बाजू पे साबुन लगा रहे हैं तो पहले राइट साइड पे लगाइए, हाँ, फिर दूसरी तरफ आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि पहले अगर हाफ ऊपर वाले को अगर आप पहले दाएं और फिर बाएं पे कर लिया, फिर दाएं टांग और बाएं उस पे कर लिया, ये सारा ऊपर से नीचे तक राइट पहले कर लें फिर पूरा लेफ्ट कर लें, तो जैसे भी आसानी हो। जी हाँ, पानी का भी हिसाब होता है। इनका सवाल यह है कि शावर के नीचे खड़े होकर अमूमन नहाया जाता है, तो क्या नहा सकते हैं? नहा सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि आप बैठकर ही नहाएं। और खास तौर पर जब आप जिस्म पे पानी बहाएंगे तो बैठकर पानी कैसे बहेगा? वो तो पूरी तरह आप पाक नहीं हो सकते, मना नहीं किया गया। एक बात याद रखिए, इसमें बड़ी आसानी रहेगी आप सबको कि नापाकी 2 तरह की होती है, जनाबत, और उसी में जनाबत की 2 बड़ी वजूहात हैं, इंटरकोर्स और एहतलाम। ये जनाबत में आ जाती है दोनों चीजें, ठीक है। ये गुस्ल को वाजिब करती है। और दूसरी बड़ी नापाकी क्या है? हैज।
ان دونوں کے بعد یعنی جنابت اور حیض دونوں کے بعد نہانا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو، اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم ہے۔ واضح؟ جمعے کے دن نہانا مسنون ہے، مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے، مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے، عام طور پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے لیے نہانا بھی مستحب ہے، اچھا ہے، انسان کی کیفیت زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ انسان میلا کچلا رہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو فرض غسل ہے، کون کون سا؟ جنابت اور حیض دونوں کا فرض غسل، اس میں آپ دیکھیے کہ پھر دو تین چیزیں لازم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو۔ وضو سے مراد کیا ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، باقی تو سارا آپ دھو ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ وضو نہیں کریں گے، کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے، تو آپ کا پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی شرط کیا ہے؟ سارے جسم پہ پانی بہانا، کہ ایک بال جتنی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر کوئی چیز بھی جسم کو لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیجیے، ہٹا دیجیے، صاف کر دیجیے۔ اور اس کے بعد بعض اوقات لوگ نیل پالش وغیرہ اتارتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے سامنے سے اتار دیتے اور باریک حصے نہیں دیکھتے کہ جو اندر تک لگی ہوئی ہوتی۔ اسلام نیل پالش کا دشمن نہیں ہے۔ اگر آپ نے آٹا گوندا ہے اور آٹا آپ کے ہاتھوں کے ساتھ سوکھ کے اندر کو ناخنوں میں لگ گیا ہے اور وہ نہیں آپ نے اتارا اور آپ نہا چکے، تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالا، استنجا کرنا کہ ہر طرح کی نجاست اتر جائے، اور پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ فرض غسل کے لیے۔ باقی مسنون غسل میں کیا ہے؟ اسی طرح ہی ہے طریقہ، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو حرج کوئی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ مستحب غسل میں بھی، اور عام روزمرہ میں اگر آپ سر نہیں دھو رہے، صرف نیچے کا دھڑ جو ہے اس کو دھو رہے ہیں تو بھی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ نہانے میں سر ضرور دھویا جائے، بعض لوگ نہیں دھو سکتے، بعض اوقات پانی کی کمی ہوتی ہے یا کسی اور مسئلے میں انسان سر کو بار بار گیلا نہیں کر سکتا، تو اتنا بھی کافی۔ جی ہاں، وہ پیر دھونا فرض نہیں ہے، اگر خاص طور پر نجاست لگی ہے تو دھو دیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ سب ٹھیک ہے، چپل پہنا ہوا ہے اور کوئی چھینٹے ایسے نہیں پڑے، تو اوپر سے جو پانی آ رہا ہے اور وہ پاؤں تک بہ گیا، پاؤں ساتھ ہی دھل گئے اور پاؤں میں چپل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر الگ سے نہ بھی دھوئے جائیں۔ اگر جنابت، احتلام، حیض و نفاس، ان تمام طریقوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طرح کا غسل کیا جائے گا، تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک ہی طرح کا غسل۔ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو تلاش کریں کہ ہے کہاں، اس کا نشان، داغ، کچھ بھی جب نظر آ جائے تو اس حصے کو الگ کر لیں باقی کپڑے سے۔ مثلا اگر اس پہ کچھ لگا ہوا ہے کہیں تو میں پہلے دیکھوں گی کہ کہاں ہے، اچھا یہ مل گئے، چلیے اب اس کو الگ پکڑ لیجیے باقی حصے سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو آپ ٹیپ کے نیچے کیا کریں، اس حصے کو آپ اچھی طرح مل لیں، رگڑ لیں اس کو۔ پہلے اس حصے کو کیا کریں، اچھی طرح دھویں، صابن لگائیں، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی طرح سے پیچھے والے حصے کو، کیونکہ پانی وہ اس کا پھیل کے پیچھے تک آ جاتا ہے، لیکن یہاں سے پکا پکڑیں کہ پورے اس پہ نہ چلا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ پانی صاف ڈالیں اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں، پھر اس کے بعد پھر نچوڑ لیں، پھر تیسری دفعہ، اور ذرا سا دیکھ لیں کہ پانی کیسا نکل رہا ہے، میلا یہ صاف ہے، دل گئے، کافی۔ کیا احتلام، مزی، لیکوریا، حیض، ان تمام کے داغ والے کپڑوں کو ایک ہی طریقے سے پاک کیا جائے گا یا الگ الگ طریقہ ہے؟ اس میں کوئی اور نجاست جس کا آپ نے نام نہ لکھا ہو، مثلا خون ہے یا یورین ہے یا کچھ اور، ان سب کو بھی اسی طرح پاک کیا جائے۔ کیا لیکوریا کے نشان والے کپڑے ناپاک کپڑوں میں شمار ہوں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ ڈسچارج بھی نجس ہے۔ میت اٹھانے کے بعد وضو ہے، کیا اس سے مراد میت کو کندھا دینا ہے؟ اس سے مراد تخت پر جب میت کو نہلا چکے ہوں اور کفن پہنانے کے لیے اس کو اٹھا کے ہاتھ لگا کے آپ رکھ رہے ہوں وہاں چارپائی وغیرہ پر، تو اس کے بعد وضو کر لیجیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اٹھانے میں آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگ گئی ہو، یعنی وہ ایک شک سا پڑ جاتا ہے نا کہ ہم نے اٹھایا ہے، اور اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ اس کے بال پکڑیں گے یا پاؤں پکڑیں گے۔ میت کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اس کی بیک کے نیچے، اس کی ٹانگوں کے نیچے، پاؤں کی طرف سے یوں ہاتھ، جیسے بچے کو نہیں اٹھاتے اس طرح کر کے ہاتھ نیچے سے ہاتھ دے کے رکھتے، ورنہ تو اس کی کمر ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ تو سارا بوجھ ڈالے ہوئے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ایک چھوٹے بچے کو آپ صرف گردن سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے،
یا گردن اور پاؤں سے پکڑ کے نہیں اٹھاتے بلکہ کیا کرتے نیچے سے ہاتھ دیتے. اب آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلاتے ہیں نا تو بسا اوقات مردے کے اندر سے مسلسل ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈسچارج ناپاک ہوتا ہے، پیلا پانی عموماً نکلتا رہتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موت کی جو شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اس سے یورین پاس ہو جاتا ہے یا کوئی اور نجاست جسم سے نکل آتی ہے، کیونکہ انسان ایک کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے، شدید تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب جان نکلتی ہے تو وہ خوف، آپ دیکھیں نا کہ جب خصوصاً اگر مردے کے پاس ایسے فرشتے آئے ہوں کہ جو عذاب والے ہوں تو ان کو دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے. اس خوف میں جیسے آپ نے دیکھو کہ بعض بچوں کو مار پڑے تو پیشاب نکل جاتا ہے، ان کا ہوتا ہے نا خوف کی حالت میں. تو اس طرح بسا اوقات جنابت میں ایک ہی دن 2 بار غسل کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا رخصت ہے کہ صرف نیچے والا ایسا دھو لیا جائے؟ کوئی رخصت نہیں ہے. جب جنابت کی حالت ہو تو نہانا ہوگا نماز کے لیے. استحاضہ کے دوران اگر مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے وقت صرف وضو کرنا کافی ہوگا یا سینیٹری ٹاول بھی بدلنا ہوگا کیونکہ پچھلے نجس خون میں نماز نہیں ہو سکتی الا یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ کوئی موقع نہیں پاتے، سفر کی حالت ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بہت مشکل ہے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن عام حالات میں چینج کرنا ہوگا. یہ کسی نے لکھا ہے کہ مسئلہ 105 میں جو حدیث بتائی گئی اس میں تو جینیٹکس کا بنیادی اصول لا آف ڈومیننس بتایا گیا ہے جو 19ویں صدی میں پتہ چلا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا. یہ جو مسئلہ تھا نا مرد عورت کے نطفے سے جو بھی غالب آئے بچہ اس کی شکل کا ہوتا ہے. مردے کو نہلانے کے بعد اگر خود نہ نہا سکیں، یعنی کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں غسل کر سکے، تو کیا صرف وضو کر کے بس نہیں، لازماً آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی. کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں. اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں. اب آپ نکالیے، میں آپ کو یہ کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو. اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ. پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں. اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہے. بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے. اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے. جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے. پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی، تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. یہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر لو، تو صدقہ بھی ایک علاج ہے. تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں، رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں کیا ہیں. تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں. جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، رات کو ذکر کر کے سوئیں. تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں. اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، دراز میں رکھ دیں. جب سونے لگے
اس کو پڑھ کے پھر سوئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ استغفار کے اوقات اور مقامات، وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، انہی میں یہ دعا پڑھنی۔ نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے۔ یا اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی یہ نماز میں اور جو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، یہاں پر پڑھنے والی دعا ہے، یہ استفتاح کی دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك۔ میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ذات بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس دعا کی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ؟ یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا میں زبانی یہ چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کو لیکچر دے دیتی، آپ سنتے اور گھر چلی جاتے، لیکن کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کے پاس رہ جائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان لگا لیں اور اس کو ایک ٹارگٹ رکھ لیں، دن میں 15 منٹ تو اس کے لیے نکال ہی سکتی، اور ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیں اور نمازوں کو خوبصورت بنائیں، یعنی آپ کی نمازوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی اگر نئی دعائیں اس میں ایڈ ہو گئی۔ وہ بچپن سے بس جو رٹا ہوا ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بس وہ